معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں تیارے اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی۔ اگر آپ تیارے اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ باب نمبر 6، شمس الدین التمش۔ سب ہیڈنگ: فتوحات برصغیر پاک و ہند کا جائزہ۔ شمالی بھارت کی جن فتوحات کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے وہ دنیا کی سیاسی اور جنگی تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے۔ بھنڈا سے لکھنؤتی کم و بیش 1000 میل کے فاصلے پر تھی۔ اس علاقے کا عرض جسے معز الدین یا اس کے سرداروں نے فتح کیا 400 میل سے کم نہ ہوگا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ 12-13 سال کے اندر مسلمان حملہ آوروں کا تخمیناً 4 لاکھ مربع میل رقبے پر قبضہ ہو گیا تھا، جس میں دنیا کے نہایت سرسبز و زرخیز خطے شامل تھے۔ کوئی تحریری ماخذ ایسا نہیں کہ ان ملکوں کی آبادی کا ٹھیک اندازہ کر سکیں، لیکن جہاں کی ریاستوں میں کئی لاکھ سپاہی موجود ہوں وہاں کی آبادی ضرور کئی کروڑ ہوگی۔ اس کے مقابلے میں حملہ آور مسلمانوں کی کل تعداد قطب الدین کے زمانے تک 2-3 لاکھ سے زیادہ نہ تھی۔ فتح کی وجوہ بیان کرنے میں اکثر تاریخ لکھنے والے متفق ہیں کہ جفا کشی اور دلاوری میں مسلمان فوقیت رکھتے تھے اور ان کا فوجی نظم ہندو حریفوں سے کہیں بہتر تھا۔ ان کے غلبہ پانے کی ایک اور وجہ ان کے مذہبی جوش اور ملی جذبات کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ ادھر اہل بھارت میں عوام کا حکومت سے رابطہ نہ تھا۔ ذات بندی نے قومی وحدت کا خاتمہ کر دیا تھا اور سیاسی انتشار کا یہ حال تھا کہ کرنل ٹاٹ کے بقول صرف دہلی، آگرہ اور میرٹھ کے علاقے میں چھوٹی بڑی 118 ریاستیں تھیں جہاں کے راجا موروثی اور قریب خود مختار تھے۔ پرتھی راج یا جے چند جیسے کسی بڑے راجا اور وہ اس کے حسن و صورت اور فراست سے اتنا خوش ہوا کہ منہ مانگی قیمت دے کر خرید لیا۔ پھر بالتدریج ترقی دی اور اقتاب اداؤں کا حاکم بنایا جو ان دنوں بہت باوقت صوبہ تھا۔ شمس الدین کے بادشاہ منتخب ہونے کی آرام شاہ اور اس کے ساتھیوں نے مخالفت کی۔ لاہور سے دہلی پر فوج بھی لے کر آئے مگر آرام شاہ ایک معرکے میں مارا گیا۔ بھارت کے صوبے داروں اور سرداروں نے شمس الدین کے آگے گردن جھکا دی۔ بنگالہ کے سرگش خلیجیوں کو زیر کرنے کے لیے زیادہ اہتمام کی ضرورت تھی، لیکن ادھر توجہ کرنے سے پہلے سلطان کو قدیم تر حریفوں سے سابقہ پڑا۔ سلطان قطب الدین ایبک نے پنجاب کو تدبیر و شمشیر کے زور سے قبضے میں رکھا، ورنہ حق یہ ہے کہ ان دنوں غزنی کا اس پر حق فائق تھا اور شمس الدین کو ابتدا میں مصلحت یہی نظر آئی کہ تاج دین یلدز سے دب کر صلح کر لے۔ رسم قدیم کے مطابق تاجدار غزنی کی طرف سے بھارت کی بادشاہی کا خلعت شمس الدین کو دہلی بھیجا گیا اور وہ شکر گزاری میں پنجاب سے دستبردار ہو گیا، لیکن چند سال میں جب دہلی میں اس کا اقتدار جم گیا اور ادھر یلدز خوارزمی لشکر کے مقابلے میں شکست کھا کر غزنی سے پنجاب آیا اور تخت بھارت کی ہوس میں ستلج سے پار اترا، تو شمس الدین نے آگے بڑھ کر ترائن کے قریب اسے شکست دی اور گرفتار کر کے بدھاؤں بھیج دیا۔ غزنی کا یہ آخری بادشاہ وہیں پیوند خاک ہوا۔ اب سلطان شمس الدین نے لاہور پر پیش قدمی کی اور پنجاب کے دوسرے مدعی قباچہ کو بیاس کے کنارے شکست دی۔ یہ صوبہ دوبارہ قبضے میں آ گیا، لیکن جہلم کے پار سلطان کا حکم نہ چلتا تھا اور جنوب مشرقی حدود موجودہ ضلع ساہیوال سے آگے نہ جاتی تھیں۔ ممالک ہندوستان کے دوسرے سرے یعنی بنگال میں بھی سلطان کی حکمت عملی کامیاب رہی۔ یہاں سلطان قطب الدین کے انتقال کی خبر سنتے ہی علی مروان خلجی نے اپنی آزاد بادشاہی کا اعلان کر دیا تھا، لیکن بادشاہ ہو کر خود پسندی اور جبر و تعدی کی وہ حرکتیں کی کہ خلجی امراء عاجز آ گئے۔ انہوں نے ایکا کر کے علی مروان کو قتل کر دیا۔
اور حسام الدین خلجی کا انتخاب کیا، جو سلطان غیاث الدین کے لقب سے مشہور ہے۔ اس کے زمانے میں بنگال نے بڑی رونق پائی اور لکھنوتی اہل علم و فن کا مرجع بن گیا۔ اس وفات کے 15-16 سال بعد صاحب طبقات ناصری ان علاقوں میں آیا تو غیاث الدین کے انتقام اور رفاع عامہ کے بہت سے آثار دیکھے اور اس کی سخاوت اور رعایا پروری کے قصے سنے۔ وہ بنگال میں سلطان شمس الدین التمش کا خطبہ اور سکہ جاری کرنے اور غالباً بہار کو چھوڑ دینے پر آمادہ تھا، لیکن بعد میں اسی صوبے کے لیے سلطانی صوبے داروں سے جھگڑا ہو گیا۔ التمش کا بیٹا ناصر الدین ملک اودھ کا والی تھا۔ وہ باپ کی اجازت سے بنگال پر فوج لے گیا اور غیاث الدین کو کئی امیروں سمیت گرفتار کر لیا۔ اسی کے ساتھ بنگال کی پہلی آزاد بادشاہی کا صرف چند سال میں خاتمہ ہو گیا۔ بنگالہ بہت وسیع آباد اور زرخیز ملک تھا۔ یہاں کے صوبے دار کو لازمی طور پر تمام اندرونی اختیارات حاصل ہوتے تھے، پھر بھی کبھی مرکزی عمال کے تنگ کرنے سے اور کبھی بادشاہی کے شوق میں یہ صوبے دار کامل آزادی کا دم بھرنے لگتے تھے، اور پایۂ تخت سے ان کا فاصلہ ہی مدافعت کا کچھ کم مستحکم مورچہ نہ تھا۔ لیکن سلاطین دہلی کی جرأت و مستعدی پر آفرین ہے کہ محمد تغلق کے زمانے تک اور پھر منگول بادشاہوں کے دور میں اس ملک پر سینکڑوں سال ان کا تسلط قائم رہا۔ سب ہیڈنگ الحاق سندھ۔ اسی اثنا میں سلطان التمش نے راجپوتانہ کے 2 بڑے قلعے فتح کیے۔ دوآب و دہلی کے بہت سے غیرت مند راجپوت مسلمانوں کی محکومی سے بچ کر ان ریگستانی اقطاع میں آ بسے تھے، اور یہ پورا ملک بہترین بھارتی سپاہیوں کا مسکن بن گیا تھا۔ گرمی کی شدت اور زمین کے دشوار گزار و کم حاصل کرنے کی وجہ سے مسلمان حملہ آوروں کو یہاں کے صحرا کوہستان فتح کرنے کی ترغیب نہ ہو سکتی تھی، لیکن انہی ریت کے ٹیلوں کو اور کوہ ارولی کی چوٹیوں کے پار گجرات و مالوا کے سرسبز میدان تھے، اور ان تک پہنچنے میں راجپوتانہ سے گزرنا پڑتا تھا۔ پس ان علاقوں کو قابو میں لانا ضروری ہوا، اور اسی ضمنی ضرورت سے یہاں کے قلعوں کے لیے بار بار خون بہانے کی نوبت آئی۔ زیر نظر زمانے میں رنبھور کا قلعہ مضبوطی میں ضرب المثل تھا۔ آج بھی اس کے آثار دیکھ کر تسخیر کی دشواریوں کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ یہ ارولی پربت کی ایک شاخ پر واقع ہے، جس کے نیچے کے میدان سے غنیم کا چڑھنا اور عقب میں پہاڑوں سے قلعے والوں کی آمد و رفت روکنا بہت مشکل تھا، لیکن سخت کوش ترکوں نے چند ہی ماہ میں محصوروں کو مایوس کر دیا اور یہ مستحکم قلعہ مسخر ہو گیا۔ راجپوتانہ کے مغربی جانب ماوڑہ کا صدر مقام اور پریہار قوم کے ہون راجپوتوں کا مرکز منڈور کئی قلعوں کا مجموعہ تھا۔ موجودہ جودھ پور کے قریب اس کے کھنڈر سابقہ وسعت و سنگینی کی گواہی دیتے ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے یہاں اتنی مزاحمت بھی نہ ہوئی جتنی رنبھور میں ہوئی تھی، اور سلطانی افواج نے اسے چند ہی حملوں میں چھین لیا۔ راجپوتانہ کی ان کامیابیوں نے سلطنت دہلی کو محفوظ و مضبوط کر دیا، تو سلطان شمس الدین کو اپنے ہم زلف کا سر نیچا کرنے کی فرصت مل گئی۔ سندھ پر ان دنوں پہلے جلال الدین خوارزمی نے حملے کیے، اور پھر چنگیزی طوفان کی موجوں نے تلاطم ڈال دیا تھا۔ خوارزم شاہ خود سندھ سے ایران واپس گیا تو قباچہ نے ان کے سرداروں کو مکران اور بلوچستان کے اضلاع میں نہ ٹکنے دیا، اور وہاں سے دھکے دے کر نکالے گئے، تو سلطان دہلی سے فریاد کی اور التمش کو سندھ پر حملہ کرنے کی ایک اور تحریک پیدا ہوئی۔ 625 ہجری کے آغاز میں افواج دہلی نے حرکت کی اور بھنڈا پہنچ کر مغرب کی طرف مڑ گئیں۔ یہاں سے اچ کوئی 200 میل دور دریائے ستلج پر واقع تھا، اور شہر کے باہر اسی دریا کے کنارے ناصر الدین قباچہ نے حملہ آوروں کو روکنے کی تیاریاں کی تھیں، لیکن جب لاہور کے شمسی صوبے دار نے شمال سے
ملتان پر فوج کشی کی اور مدافعت کا یہ منصوبہ درہم برہم ہو گیا تو قباچہ کو دو طرفہ زد سے بچ کر بھکر میں ہٹنا پڑا۔ اچ کی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ قباچہ نے بیٹے کو سلطان شمس الدین کی خدمت میں بھیج کر صلح کی درخواست کی۔ اس نے شرط لگائی کہ وہ خود حاضر ہو۔ بہادر قباچہ کو یہ آر گوارا نہ ہوا اور بھکر کی فصیل سے دریا میں کود کر جان دے دی۔ پورے ملک سندھ کا سلوستان و مکران تک دولت شمسی کے ساتھ الحاق کر لیا گیا۔ سب ہیڈنگ: سند دربار خلافت۔ اہل دہلی نے سندھی فتوحات کی بڑی خوشی منائی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ پاکستان اور شمالی بھارت میں صرف ناصر الدین قباچہ کو سلطان دہلی کی ہمسری کا دعویٰ رہ گیا تھا اور پنجاب کے شمسی عمال ہمیشہ اس مغربی رقیب کی طرف سے اندیشہ مند رہتے تھے۔ قباچہ کی موت اور سندھ کی خود مختاری ختم ہونے سے یہ خلش مٹ گئی۔ دوسرے اسی زمانے میں خلیفہ بغداد کے سفیر کشور ہند کی بادشاہی کی سند اور خلعت لے کر دہلی آئے، جس نے جشن فتح کی دھوم دھام کو دوبالا کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ دربار خلافت نے ممالک ہند کی جداگانہ بادشاہی تسلیم کر لی تھی، ورنہ پہلے وہ سلطنت غزنی کی تابع سمجھی جاتی تھی۔ خلیفہ بغداد کا سیاسی اقتدار اسلامی ممالک سے زائل ہو چکا تھا، لیکن رسمی احترام باقی تھا اور ہر جگہ خطبوں میں اول خلیفہ بغداد اور پھر مقامی فرما رواں کا نام لے کر دعا کی جاتی تھی۔ جو نیا ملک مسلمان فتح کرتے یا کوئی بادشاہ کہیں تخت نشین ہوتا اور خلافت بغداد کی جانب سے اسے سند بادشاہی مل جاتی تو وہ اسے اپنی عزت اور تقویت کا باعث سمجھتا تھا۔ یہی رسم تھی جو 626 ہجری میں بغداد کے سفیروں نے پایہ تخت دہلی میں ادا کی۔ سارے شہر کی بڑے تکلف سے آئینہ بندی ہوئی۔ کمال تجمل و احتشام سے عام دربار سجایا گیا، جس میں خلیفۃ المسلمین کی سند پڑھ کر سنائی اور سلطان کو عبائے شاہی پہنائی گئی۔ امرائے دولت کو خلعت اور عمال کو انعام و کرام سے نوازا گیا۔ ان رسمی تکلفات اور ہنگامی خوش و کسیوں سے قطع نظر کچھ شک نہیں کہ اس بغدادی سفارت نے بھارت کا اسلامی عربی ملکوں سے ارتباط قوی کیا۔ عراق و شام کے اہل علم اور تاجر زیادہ تعداد میں بھارت آنے جانے لگے۔ 30 برس بعد جب چنگیز خان کے پوتے ہلاکو نے دارالخلافہ کو تاراج و خراب کیا تو دہلی بھی بغداد کے خاص ماتم گساروں میں تھی۔ اسی زمانے میں جبکہ قصر شاہی مسرت اور تہنیت کے نغموں سے گونج رہا تھا، شہزادہ ناصر الدین کے انتقال کی خبر آئی۔ سلطان کا یہ لائق بیٹا بنگالہ کی خود مختاری کا خاتمہ کرنے کے بعد وہاں کا امیر و والی بنایا گیا تھا۔ اس کی وفات سے بادشاہ کو دلی صدمہ ہوا اور مشرقی اقطاع میں پھر شورش کے آثار پیدا ہوئے۔ سلطان شمس الدین کو خود وہاں جانا پڑا اور اثر نو انتظام جمانا پڑا۔ 628 ہجری واپس آنے کے بعد فتح مالوا کے منصوبے کو عمل میں لانے کا موقع ملا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ بھارت کے اتنے علاقے ایک مرکزی حکومت کے تحت ہو گئے اور ہمالیہ سے ہند ہماچل تک ایک ہی بادشاہ کا سکہ چلنے لگا۔ سب ہیڈنگ: التمش کے کردار اور سیرت کا احمالی جائزہ۔ خاندان غلامہ کی یہ خوش بختی تھی کہ قطب الدین ایبک کے بعد آرام شاہ کے بجائے التمش جیسے ہمہ صفت موصوف حکمران کو حکومت کی ذمہ داریاں مل گئیں۔ التمش نے اس خاندان کے پودے کو اپنے خون جگر سے سینچا اور اسے ہر باد سموم سے محفوظ کیا اور سرزمین ہند میں اس کی جڑیں مضبوطی سے لگا دیں، اور پھر مسلم اقتدار کے ثمرات صدیوں تک باشندگان ہند کے حصے میں آتے رہے۔ سلطان التمش اعلیٰ عسکری خصوصیات اور سیاست و جہاں بانی کے ممتاز اور نادر اوصاف کا مالک تھا۔ جن مسائل و مصائب کا اسے سامنا کرنا پڑا وہ اتنے سنگین اور خطرناک تھے
کہ اس کی جگہ کوئی دوسرا حکمران ہوتا تو ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا، یا کم از کم پہلو تہی یا مصلحت بینی سے کام لے کر محدود مقاصد کے حصول کے بعد مطمئن ہو جاتا۔ لیکن التمش نے ان سب خطرات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان پر قابو پا لیا۔ سلطان التمش کے کردار کی یہ خصوصیت خاص طور پر نمایاں اور منفرد ہے کہ ایک طرف وہ اعلیٰ پائے کا جرنیل اور دور اندیش سیاستدان بھی تھا، اور دوسری طرف نہایت عابد و زاہد، صوفی منش اور فکر پسند طبیعت کا مالک تھا۔ خزائن الاصفیاء کے مصنف نے تحریر کیا ہے، اگرچہ ظاہری طور پر وہ بادشاہ تھا لیکن دل سے فقیر اور فقیر دوست تھا۔ شاعر اسلامی کا اس قدر پابند تھا کہ بڑے سے بڑا سیاسی یا فوجی بحران بھی اسے اس بنیادی فرض سے غافل نہیں کر سکتا تھا۔ طبقات اکبری کے مصنف نظام الدین نے تحریر کیا ہے کہ سلطان شمس الدین عبادت کا سختی سے پابند تھا اور ہر جمعہ مسجد میں ادا کرتا تھا۔ علماء کرام کی صحبت میں بڑے احترام اور اشتیاق سے اور باقاعدگی سے شامل ہوتا تھا۔ چنانچہ اس کا طریق یہ تھا کہ ہفتے میں 3 مرتبہ اور رمضان المبارک میں ہر روز وعظ سنتا تھا۔ سیر المعرفین کے مطابق جمعے کی نماز کے بعد سلطان اپنے محل میں ایک اجتماع منعقد کرتا تھا جس میں مشائخ و اکابرین شرکت کرتے تھے، اور اس اجتماع میں شریک اشراف و مشائخ پوری آزادی سے بادشاہ کے فرائض و واجبات پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے تھے۔ بادشاہ تمام سوالات و خیالات کو بڑی توجہ اور سنجیدگی سے سنتا تھا۔ سلطان کی پاکیزگی اور صاف زندگی کی تعریف بڑے بڑے عالی مرتبت بزرگان معرفت و اکابرین روحانیت نے بھی کی ہے۔ پروفیسر مولانا سعید احمد تحریر کرتے ہیں کہ سلطان کے کام تصوف و درویشی کے ثبوت کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی کہ خواجہ عثمان ہیرونی، جو خود بڑے پایا کے بزرگ اور صوفی، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پیر و مرشد ہیں، سلطان کو انسان کامل سمجھتے تھے۔ انہی وجوہ سے سلطان کو علماء و مشائخ اور خصوصاً صوفیاء کرام سے بڑی عقیدت تھی۔ اس کے عہد میں درہ خیبر کے راستے سے کثرت سے مشائخ و صوفیاء ہندوستان آئے۔ جب سلطان کو ان میں سے کسی کے دہلی آنے کی اطلاع ہوتی تھی تو استقبال کے لیے خود میلوں تک پا پیادہ جاتا تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ملتان سے دہلی آئے تو سلطان نے حضرت خواجہ کا بڑا شاندار استقبال کیا اور شاہی محل میں قیام کرنے کی درخواست کی، لیکن جب قطب صاحب نے اس درخواست کو نامنظور کر دیا اور شہر سے باہر ایک خانقاہ میں قیام فرمایا تو سلطان اکثر و بیشتر آپ کی ملاقات کے لیے خانقاہ میں آتا تھا اور آپ سے پند و نصیحت کی باتیں سنتا تھا۔ سلطان کو قطب صاحب سے کس درجہ عقیدت و ارادت تھی، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ خود حضرت قطب صاحب کا بیان ہے، ایک رات سلطان مجھ دعا گو کے پاس آیا اور آتے ہی میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے کہا، کیا کوئی تکلیف ہے؟ اگر کوئی تکلیف یا حاجت ہے تو بیان کیجیے۔ سلطان نے جواب دیا، حاجت تو اس خدا کے فضل و کرم سے جس نے مجھ کو یہ مملکت اور سلطنت دی ہے کوئی نہیں ہے۔ مجھ کو البتہ صرف یہ بتا دیجیے کہ قیامت کے روز میرا حشر کس گروہ کے ساتھ ہوگا۔ مولانا موصوف نے مزید لکھا ہے، ایک مرتبہ جب بعض سیاسی حالات کے باعث حضرت خواجہ معین الدین چشتی قطب صاحب کو اپنے ہمراہ لے کر دہلی سے اجمیر جانے لگے تھے تو اہلیان دہلی کے جم غفیر کے ساتھ سلطان بھی کئی میل تک ان دونوں بزرگوں کی مشائیت کے لیے پیدل گیا، لیکن جب خواجہ اجمیری کو باشندگان دہلی اور خود سلطان کے رنج و غم کا احساس ہوا تو اس بنا پر آپ نے قطب صاحب کو دہلی میں ہی قیام کرنے کی اجازت دے دی تو سلطان نے فرط مسرت سے خواجہ اجمیری کے پاؤں کو بوسہ دیا اور قطب صاحب کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ دارالسلطنت واپس لے آیا۔ خلافت راشدہ کے بعد
غالباً مشکل سے ہی کوئی بادشاہ ایسا نکلے گا جو شمس الدین التمش کی طرح صبا و شمشیر دونوں کے کمالات کا بیک وقت جامعہ ہو، بہترین مدبر اور سیاست دان ہونے کے ساتھ اعلیٰ درجے کا صوفی اور صاحب معرفت و طریقت بھی ہو۔ اس کی تلوار نے بڑی بڑی حریف طاقتوں کو شکست فاش دے کر ایک عظیم و وسیع سلطنت کی بنیادیں مستحکم کی ہوں، لیکن وہ خود درویشوں اور فقیروں کی خاک پا ہو۔ عظیم الشان طاقتیں اس کے قدموں پر اطاعت و بندگی کا سر جھکائے ہوئے ہوں، لیکن وہ خود گوشہ نشین ارباب فقیر کے پاؤں کو بوسہ دیتا ہو، رات کی تاریکیوں میں خانقاہ کے اندر جا کر خوف خدا اور فکر فروا سے روتا ہوا آہ زاری کرتا ہو۔ سلطان کی پاکیزہ زندگی، طہارت نفس اور ورع و تقویٰ کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت چاہیے کہ 14 ربیع الاول 633 ہجری کو جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا وصال ہوا اور آپ کا جنازہ غسل و کفن کے بعد باہر لایا گیا تو خواجہ ابو سعید نے کہا کہ حضرت خواجہ نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کی نماز صرف وہ شخص پڑھائے جس نے کبھی زنا نہ کیا ہو اور عصر کی سنتیں اور تکبیر اولیٰ ترک نہ کی ہو۔ اس مجمع میں سلطان خود موجود تھا۔ وہ انتظار کرتا رہا کہ حضرت خواجہ کی وصیت کے مطابق کوئی ایسے ہی بزرگ آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں۔ سلطان کافی دیر تک انتظار کرتا رہا، لیکن آخر جب کسی شخص نے نماز جنازہ میں امامت کرنے کی جرأت نہ کی تو سلطان خود آگے بڑھا اور بولا، میں اپنی نمازوں کی تشہیر اور نمائش پسند نہیں کرتا، لیکن حضرت خواجہ کی وصیت کی تعمیل بہرحال ضروری ہے۔ یہ کہہ کر سلطان نے نماز پڑھائی اور جنازے کا کاندھا دیتا ہوا قبرستان لے گیا۔ حضرت خواجہ کی وفات کے چند مہینوں بعد 633 ہجری ہی میں خود سلطان کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن جب تک زندہ رہا قاضی حمید الدین ناگوری کی خانقاہ میں خواجہ صاحب کی فاتحہ کے طور پر کھانا بھیجتا رہا۔ سلطان کو وفات کے بعد مسجد قوۃ الاسلام کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ باب نمبر 7 التمش کے جانشین۔ التمش نے 1236 عیسوی میں کھوکھروں کے خلاف مہم کا آغاز کیا، مگر اثناء راہ میں بیمار ہو کر دہلی واپس آیا اور 26 اپریل 1236 عیسوی کو انتقال کیا۔ سلطان نے مرنے سے پیشتر اپنے بیٹوں کو نااہل سمجھتے ہوئے اپنی بیٹی سلطانہ رضیہ کو جانشین نامزد کیا، مگر زمانہ اور حالات اس بات کے مقتضی نہ تھے۔ عورت کی حکمرانی کو پسندیدہ نگاہوں سے نہ دیکھا جاتا تھا، لہٰذا عمرہ نے التمش کے بیٹے رکن الدین فیروز کو مئی 1236 عیسوی میں بادشاہ تسلیم کر لیا، مگر یہ انتخاب موزوں ثابت نہ ہوا۔ رکن الدین سلطنت کے تمام اختیارات اپنی والدہ شاہ ترکان ایک ترکی کنیزہ کو سونپ دیے اور خود داد عیش دینے لگا۔ شاہ ترکان نے اپنے بیٹے کے حریف شہزادہ قطب الدین کو قتل کر دیا اور شہزادی رضیہ کے قتل کے انتظامات کرنے لگی۔ ان وجوہات کے سبب شاہ ترکان کے خلاف غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اراکین سلطنت میں سلطان کے چھوٹے بھائی غیاث الدین محمد حاکم اودھ، ملک عز الدین محمد سالاری حاکم بدایوں، ملک علاء الدین شیرخانی حاکم لاہور، ملک اعزاز الدین کنجان والی ملتان اور ملک سیف الدین کوچی نے سلطان کے خلاف متحدہ محاذ قائم کیا۔ سلطان دہلی سے کیلو گڑھی آیا، مگر نظام الملک محمد جنیدی وزیر اور دوسرے امراء کے ہمراہ لاہور کو روانہ ہو گیا۔ تمام امراء نے سرکشی کر کے شاہ ترکان اور رکن الدین کو قید کر لیا اور ان کے اقتدار کو ختم کر دیا۔ میرے بیٹے جوانی کے نشے میں مخمور، عیش و نشاط کے رسیہ ہیں اور ان میں کوئی بھی امور سلطنت کی انجام دہی کی اہلیت نہیں رکھتا۔ میری موت کے بعد یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ میری اولاد میں سے رضیہ سے زیادہ کوئی بھی منصب جہاں کے لیے موزوں نہیں۔ التمش۔ رکن الدین فیروز کی برطرفی کے بعد
سلطان مرحوم کی وصیت کا احترام کرتے ہوئے امراء نے سلطانہ رضیہ کو تخت کا وارث تسلیم کر لیا۔ التمش کی تمام اولاد میں سے رضیہ سب سے زیادہ ذکی اور فہیم تھی۔ سلطان التمش نے خود اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری تمام اولاد میں سے سوائے میری بیٹی کے کوئی بھی جانشینی کے لائق نہیں۔ چنانچہ گوالیار سے واپسی پر اس نے تاج الملوک محمود دبیر سلطنت کو حکم دیا کہ رضیہ بیگم کو میرا ولی عہد لکھ دو۔ رضیہ بلا شبہ اپنی قابلیت کی بنا پر تخت و تاج کی مستحق تھی، لیکن بعض امراء اس کے طرفدار نہ تھے۔ چنانچہ ملک علاؤ الدین شیر خانی، ملک سیف الدین کرخی اور ملک عزیز الدین کنجان نے وزیر جنیدی کی سرپرستی میں لاہور میں علم بغاوت بلند کیا۔ اسی اثنا میں ملک نصیر الدین جاگیردار اودھ سلطانہ کی مدد کے لیے پہنچ گیا۔ ملکہ کی سیاست بروئے کار آئی اور وہ مخالفین میں پھوٹ ڈلوانے میں کامیاب ہو گئی۔ وزیر جنیدی سرمور کی پہاڑیوں کی طرف بھاگ گیا اور وہیں فوت ہوا۔ ملک سیف الدین کوچی بما اپنے بھائی فخر الدین کے گرفتار ہو کر قتل ہوا۔ ملک علاؤ الدین حدود بابل میں مارا گیا اور اس کا سر دہلی میں آیا۔ کبیر خان ناظم لاہور نے اطاعت قبول کر لی۔ سلطانہ نے امن بحال کرنے کے بعد مملکت کے نظم و نسق کی طرف توجہ دی۔ خواجہ مہد غزنوی جو نظام الملک کا نائب تھا، وزیر مقرر ہوا۔ ملک سیف الدین ایبک کنلگ خان کے خطاب سے سپہ سالار کے عہدے پر فائز ہوا۔ ملک عز الدین کبیر خانی کو لاہور کی ولایت تفویض ہوئی۔ اس کے علاوہ لکھنوتی سے لے کر دیبل تک تمام اطراف سے اطاعت قبول کر لی۔ سلطانہ نے نہایت دلیری سے حکومت کرنے کی کوشش کی۔ اس نے پردہ ترک کر دیا اور زنانہ لباس پہننا چھوڑ دیا۔ وہ مردانہ لباس پہن کر دربار منعقد کرنے لگی، مگر اس کا عروج زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکا۔ اس کی سب سے بڑی خامی اس کی نسائیت ہونا تھی۔ اس کا شاہانہ رعب اس کی صنف پر پردہ نہ ڈال سکا۔ امراء اور قدامت پسند لوگ سلطانہ کی بے پردگی اور بے باکی کو پسندیدہ نگاہوں سے نہ دیکھتے تھے اور ترک سردار سرکشی پر آمادہ تھے۔